تو آئیے آج ایک ایسے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو مذہبی تاریخ کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہ نظریہ ایک ایسے پیٹرن یا کہہ لیں ایک نمونے کی بات کرتا ہے جس سے یہ عظیم اغواکاری کا نام دیتا ہے، یعنی الہامی پیغام کا اغوا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید بہت سے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ جب کوئی پوری ایمانداری سے، پوری سچائی سے اپنے دین کو سمجھنے نکلتا ہے تو بعض اوقات اسے ایسے تضادات نظر آتے ہیں، ایسی باتیں ملتی ہیں جو اسے یقین کے بجائے شک میں ڈال دیتی ہیں۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جی ہاں، اس نظریے کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا جال ہے، بالکل تاش کے پتوں سے بنے ایک محل کی طرح، جسے بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جب کوئی ذرا غور سے دیکھے تو وہ ڈھہ جائے اور گرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اصل سچائی پر سے بھی اعتماد اٹھا لے جائے۔ تو یہ نظریہ اپنی دلیل پیش کیسے کرتا ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے تاریخی نمونے کی نشاندہی سے جو اس کے مطابق بار بار ہر دور میں دہرایا گیا ہے۔ یہ سلائیڈ دراصل اس پورے عمل کا خلاصہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ 4 مرحلوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہر الہامی مذہب کی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پیغمبر آتا ہے، اپنا جانشین مقرر کرتا ہے، لیکن اکثریت اس الہامی طور پر مقرر کردہ جانشین کو رد کر دیتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوتا ہے اسے دین کی خود ساختہ اور بدلی ہوئی شکلوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نمونہ مبینہ طور پر تاریخ میں کیسے نظر آتا ہے۔ پہلی مثال یہودیت کی دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہارون کو اور ان کے بعد یوشوا کو اپنا جانشین بنایا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں قوم نے سامری کی پیروی شروع کر دی اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ یوشوا کے بعد تو الہامی قیادت کا یہ سلسلہ پوری طرح ٹوٹ گیا اور قوم میں ایک شدید انتشار پھیل گیا۔ اس نظریے کے مطابق بالکل یہی کہانی عیسائیت میں بھی دہرائی گئی۔ حضرت عیسیٰ نے شمعون پطرس کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن تاریخ میں پولس کی تعلیمات غالب آ گئیں، ایک ایسا شخص جو کبھی حضرت عیسیٰ سے ملا تک نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک خدا کی عبادت کا پیغام پس منظر میں چلا گیا اور اصل انجیل کی جگہ ایسی تحریروں نے لے لیں جو کئی دہائیوں کے بعد لکھی گئیں۔ تو آخر وہ کون سی ایک چیز ہے جو اس پورے عمل کو ممکن بناتی ہے؟ وہ کون سا مرکزی نقطہ ہے جو ہر بار اس اغوا کا سبب بنتا ہے؟ اگلی سلائیڈ اس سازش کے کہہ لیں انجن کو بے نقاب کرتی ہے۔ اور یہ ہے اس نظریے کا مرکزی نقطہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اس پوری تحریف کا اصل انجن یہی ہے۔ ہر بار خدا کی طرف سے مقرر کردہ رہنما کو مسترد کرنا ہی وہ فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل پیغام اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک انسانی ورژن لے لیتا ہے۔ اور اب ہم اس دلیل کے کلائمیکس پر آتے ہیں، جہاں یہ نظریہ اسی ماسٹر کی یعنی جانشین کے انکار کو اسلام کی تاریخ کے ایک بہت ہی فیصلہ کن لمحے پر لاگو کرتا ہے۔ یہاں 2 واقعات کا معاوضہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف غدیر خم کا میدان، جہاں اس نظریے کے مطابق پیغمبر نے لاکھوں کے مجمع میں خدا کے حکم سے حضرت علی کو اپنا جانشین نامزد کیا، اور دوسری طرف سقیفہ کا واقعہ جو پیغمبر کے انتقال کے فوراً بعد پیش آیا، جب ان کے اہل خانہ تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے اور چند افراد نے مل کر ایک سیاسی انتخاب کے ذریعے نیا رہنما چن لیا۔ اچھا، اگر پیغام کو اغوا کرنے کی ایک سازش تھی تو کیا خدا کی طرف سے اس کی حفاظت کا بھی کوئی منصوبہ تھا؟ اس نظریے کا جواب ہے ہاں، اور اس منصوبے کا نام ہے ولایت۔ ولایت یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ سرپرستی۔ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ خدا نے دین کے اصل پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا اور یہ ذمہ داری پیغمبر کے پاک گھرانے یعنی اہل بیت کو سونپی۔ یہ گویا ایک الہامی فائر وال کی طرح ہے جسے تحریف سے بچانے کے لیے بنایا گیا۔ اس ادارے کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے۔ پہلا ہے نص یعنی جانشین کا تعین انسانوں کے ووٹ سے نہیں بلکہ خدا کے واضح حکم سے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے علم یعنی ایسا علم جو پڑھنے لکھنے سے نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اور تیسرا ہے تطہیر یعنی قرآن کی آیت 30-33 کے مطابق ہر قسم کی غلطی اور گناہ سے پاک ہونے کی الہامی ضمانت۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حدیث ثقلین ہے، جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس نظریے کے مطابق یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن اگر متن ہے تو اہل بیت اس کی زندہ اور الہامی تفسیر ہیں۔ اب ہم اس نظریے کی آخری اور شاید سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس مبینہ جعلی یا تبدیل شدہ مذہب کا حتمی مقصد آخر ہے کیا؟ یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔
इस नज़रिए के मुताबिक जाली वर्जन का मकसद सिर्फ लोगों को गलत रास्ते पर डालना नहीं, बल्कि इसे जानबूझकर इतना कमज़ोर और तज़ादात से भरा बनाया गया है कि जब कोई ज़हीन शख्स इसकी तहकीक करता है तो वो सिर्फ इस वर्जन को ही नहीं बल्कि असल दीन के तसव्वुर को ही मुस्तरद कर देता है। ये एक जहर आलूद कुआं है जिसे पीने वाला पानी के पूरे तसव्वुर से ही मुतनफ़्फ़र हो जाता है। तो ये पूरा तज्जिया हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगर इल्हामी पैगामात को तारीख में बार बार अगवा किया गया लेकिन इसके बावजूद सच्चाई का एक दरवाज़ा खुला रखा गया, तो आज के दौर में कोई हकीकत का मुतलाशी इस दरवाजे को कैसे ढूंढे? इस पर गौर करना ही इस पूरे नज़रिए का असल मकसद है।